تو وہ ایام حج کی اس فضیلت کو پاتے ہوئے حاجی کہلائے گا۔ تو اس لیے حج کی روح، حج کا فلسفہ وہ بیت اللہ ہے، جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ مکعب، چار کونوں والا یہ گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر یہ پہلا گھر اپنے طواف کے لیے، اپنی حاضری کے لیے بطور آفس اللہ نے اس کو بنوایا یا بنایا۔ قبل اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ گھر کب تعمیر ہوا، کیونکہ موضوع یہی ہے اور حج کی روح یہی ہے، لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آخر یہ گھر کیوں بنایا گیا۔ دنیا کا معمول ہے، دنیا کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی حکومت میں کوئی بھی حکمران جب حکومت کرتا ہے تو اس کی حکومت اس پورے ایریا پر ہونے کے باوجود اس کا مرکزی آفس، مرکزی دارالخلافہ، مرکزی حکومت کا گھر وہ ایک مخصوص بناتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ان تمام امکنہ مکان سے پاک ہے کہ وہ کسی مکان میں نہیں آ سکتا، کسی جگہ پر اس کا کوئی احاطہ، کوئی جگہ نہیں کر سکتی، لیکن دستور کیونکہ دنیا کا یہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور زمین پر اللہ نے اسباب کو رکھا ہے اور ہمیں اسباب کا مکلف کیا ہے۔ مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے کہ سارے اسباب کو پیدا کرنے والی ذات کون؟ لیکن ان اسباب کو اختیار کرنا ہمارے اوپر کیا؟ واجب اور فرض۔ بغیر اسباب کے کوئی شخص اللہ سے دعا بھی کرے تو اس دعا کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کو وجوب کا درجہ دیا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا گھر اس لیے بنایا، کائنات میں ساری حکومت تو اللہ کی ہے، مگر ہم زمین پر آئے تو جیسے ہر حکومت کا ایک مرکزی آفس ہوتا ہے، اس بادشاہ سے ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک دارالخلافہ ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے امت محمد اور اپنے بندوں پر، اگرچہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ جہاں سے بھی اس کو پکارا جائے وہ ہر ایک کی پکار کو ایسے قریب سے سنتا ہے کہ کوئی اپنی ایک دوسرے کی بات کو قریب سے نہیں سن سکتا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء واذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ کوئی بیت اللہ میں جا کر اللہ کو پکارے یا زمین کے کسی خطے پر ٹھہر کر اللہ کو پکارے یا زمین کی تہ میں چلا جائے یا آسمانوں کی بلندی پہ چلا جائے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو بھی میرے رب کو پکارتا ہے وہ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پکارنا سیکھی، پکارنے کے آداب سیکھی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے دعا کا جو انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے آفس، اپنے گھر کو بیت اللہ کی شکل میں اس چار کونوں میں مقرر کر کے اللہ نے حاضری کا ذریعہ، ملاقات کا شرف حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو عطا کیا۔ کتنی عظیم دولت اور نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو عطا کرتا ہے، کہ جس کے لیے کسی سے اتھارٹی لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کوئی درپانچی نہیں،
کوئی روکنے والا نہیں. کہا کہ آؤ بیت اللہ میں داخل ہو جاؤ. من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اس لیے وہاں کسی قاتل کو بھی نہیں پکڑا جا سکتا، کسی باغی کو بھی نہیں پکڑا جا سکتا، کسی باغی کو یا قاتل کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. حرم کی سرزمین صرف بیت اللہ کی نہیں بلکہ بیت اللہ کی ارد گرد حدود حرم قرار دے دیا گیا. خبردار، اس زمین کے اس حد تک، اس ڈسٹنس تک جو دروازے مقرر کر دیے گئے ہیں، اس کے اندر جو بھی داخل ہو جائے اب اس کو امان اللہ کی حاصل ہے. کسی بادشاہ کو بھی حق نہیں کہ وہ اپنے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کو پکڑ سکے. بہرحال ایک الگ تاریخ ہے، اس کے اوپر بھی الگ بحث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد بنات اللہ، بنات بیت اللہ، المساجد بنات بیت اللہ علی الارض. اللہ نے بیت اللہ کو تو اپنے گھر کا اپنا آفس قرار دے دیا، اپنے گھر بنا کر. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو بیت اللہ نہیں جا سکتا وہ جہاں کہیں جعلت الارض مسجدا وطہورا، ہم نے جو مسجدیں زمین پر بنا دی ہیں یہ بھی فرش جنت ہیں، اور یہ بھی بنا تو بیت اللہ ہیں. یہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. بیٹے نہیں کہا، بیٹیاں کہاں. بیٹی عزت زیادہ دیتی ہے، بیٹی محبت زیادہ کرتی ہے، بیٹی کے دل میں اپنے ماں باپ اور اپنے ملنے والے چاہنے والوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا یہ مسجدیں جتنی بھی زمین پر ہیں یہ ساری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. تم جس گھر میں داخل ہو جاؤ، پکارو اس زمین پہ، سنوں گا اس زمین پہ. برابر ہے مقام بیت اللہ کا یا حتیم بیت اللہ کا، کہ اگر حتیم میں بھی کھڑے ہو کر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے اس کونے کے اندر، اس دیوار جو بیت اللہ کی ارد کی چھوٹی دیوار ہے، اللہ نے امت محمد پر، بندوں پر کتنا رحم کر دیا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو کے عبادت کرے اس کو بھی ہوئی ثواب، جو حتیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھے اسے بھی ہوئی ثواب. عزیز بھائی اور دوستو، کعبۃ اللہ قرآن کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، قرآن و سنت کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو جو گھر قرار دیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للناس، کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے زمین کے اوپر اللہ نے تمہارے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا ہے. آئیے اس تاریخ بیت اللہ کو، اس تاریخ کعبۃ اللہ کو تھوڑا سا ہم تاریخ کے اوراق میں الٹتے پلٹتے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ کی کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی. محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسے گھر کو مقرر کر دیا ہے جہاں پر تم آ کر اپنی عبادت کو بجا لاؤ. پچھلی امتوں پر اللہ نے زمین کے اوپر عبادت کے لیے جو معبد خانے مقرر کیے تھے، ان معبد خانوں کے سوا کسی اور زمین کے چپے پر ان کو عبادت کا حق حاصل نہیں ہوتا تھا. آج بتاؤں گا اگر وقت نے ساتھ دیا کہ بیت المقدس اور بیت اللہ تاریخ کے آئینے میں ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور اسلام میں ان کا کیا کانسیپٹ ہے، اور قبلہ ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا حیثیت اور ہمارے لیے کیا حکم ہے. تھوڑی سی بات مختصر کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعزاز اور اکرام کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ یہ پوری زمین جتنی بھی ہے، چاہے زمین کی تہ میں کوئی زمین ہے یا اس زمین کے اوپر کی بلندی میں کوئی شخص اپنا مکان یا مقام رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم کر دیا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جہاں کہیں بھی تو میرے لیے اپنے سر کو جھکائے گا،
جبین نیاز کو زمین پہ لگائے گا اور رکوع کی حالت میں کھڑے ہو کر میرے سامنے جھکے گا، تجھے مقام وہ ملے گا جو بیت اللہ کے اندر ہے، تجھے مقام وہ ملے گا جو عرش الہی بیت المعمور کے اندر ہے۔ پہلا کعبہ، پہلا قبلہ حولین العرش کا ہے، حاملین عرش کا ہے، حافین حول العرش کا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلے فرشتوں کو چنا، اور ان فرشتوں کو چننے کے ساتھ اللہ نے ان کو اپنے نور کے پرتاؤ اور جلووں سے پیدا کیا۔ رب تعالیٰ کے جلوے نکل رہے ہیں، عام و تام نکل رہے ہیں، کبھی رکنے والے نہیں۔ ہر جلوے سے اللہ فرشتوں کو پیدا کر رہا ہے۔ میرے رب کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے سب سے پہلے بیت المعمور کو پیدا کیا، بیت المعمور کو بنایا، اس معمور کے گھر کو جس کے اوپر جو آ کے وہاں پر اس کا طواف کرنے والے سب سے پہلے فرشتے ہیں جنہوں نے آ کر بیت المعمور کا طواف کیا، جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور سب سے پہلا قبلہ اور سب سے پہلا گھر اللہ رب العزت نے بیت المعمور کو بنایا، جو کن کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گھر بالکل عرش کے نیچے رکھا، 7ویں آسمان پر۔ یہ پہلا قبلہ، پہلی تعمیر، پہلا گھر کیا کہلاتا ہے؟ بتاؤ بھی صحیح ساتھ ساتھ، یہ سبق بھی ہے آپ کا، یہ کوئی یہاں پر کوئی ہم نے کوئی یہاں مقرر بن کے آپ کو جو نا تبلیغ نہیں کرنی، ہم نے آپ کو سکھانا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے۔ پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے کون سا بنایا؟ بیت المعمور بنایا، جو بالکل عرش کے عین نیچے 7ویں آسمان پر ہے۔ اور یہ پہلا گھر ان فرشتوں کے لیے ہے جنہیں حافین حول العرش کہا جاتا ہے، اور وہ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کو پہلی مرتبہ طواف کی اجازت ہوتی ہے پھر قیامت تک کے لیے اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ کے فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ پھر ان کی باری کا آنا مشکل ہے۔ قربان جاؤں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں جس وقت بھی دل چاہے اپنا مال خرچ کر کے بیت اللہ میں پہنچنے کا حق حاصل ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ اگر حقوق پورے کیے جائیں تو بار بار یہ عبادت بجائی جا سکتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ حج ایک بار فرض ہے؟ وہ صرف اور صرف استطاعت پر فرض ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ہر سال حج کرو۔ ابن حجر جو محدث وقت تھے، انہوں نے 70 سال زندگی گزاری، 70 سال حج کی۔ جب ان کی زندگی جوانی میں آئی 70 سال تک وہ حج بیت اللہ کرتے رہے، اور ہر بار حج بیت اللہ کرتے ہوئے یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ اگلے سال بھی حج بیت اللہ نصیب کر۔ اس لیے کوئی اگر حج کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بار بار بھی جاتا ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے، اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہوئے اگر تم بیت اللہ کے حج پر بار بار خرچ کرتے ہو، غریبوں پر کر دو، یتیموں پہ کر دو، بیواؤں پہ کر دو، بے شک کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن بات یہ ہے اگر تم حقوق پورے کرتے ہو اپنے بیواؤں کے، یتیموں کے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے، اپنی اولاد کے، بیوی بچوں کے، اگر اللہ نے تمہیں اتنا دے رکھا ہے تو اگر ہر سال بھی حج کی استطاعت ہو تو ہر سال حج کی جائے۔ کون کہتے ہیں؟ یہ باتیں بنانے والے بہت سی باتیں بناتی ہیں۔ کبھی قربانی کے متعلق بھی بتاؤں گا جب آئے گا ذکر، کہ قربانی کے جانور ذبح کر کے اپنے پیسے کو ضائع کر دیتی ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ لبرل لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذہنیت غامدی ٹائپ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کی محبت جانگزی نہیں کی، صرف امت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی خاطر ان کو پیدا کیا ہے، تاکہ امت میں اختلاف رہے، لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، عبادات، معاملات، معاشرت و معیشت کی توجہ نہ دیں، آپس کے فروعی اختلافات میں لڑتے جھگڑتے وقت کو ضائع کر دیں۔ بچو ان لوگوں سے، دین کو سیکھو، عبادات کرو، عامل بنو۔ معلومات سے علم حاصل کرنے والا شخص عابد نہیں بن جاتا، اللہ کا محبوب نہیں بن جاتا۔ ابو جہل بھی بہت بڑا عالم تھا، ابو لہب بھی بہت بڑا عالم تھا، عتبہ عتیبہ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ شیطان سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، مگر عاجز نہیں تھا،
عاشق نہیں تھا. عاشق وہ ہوتا ہے آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، جو کہتا ہے ایمان لایا ہوں اے رب، اطاعت کی ہے تیری، جو کچھ سنا ہے میں کوئی چوں چرا کیے بغیر، کسی اعتراض کے بغیر میں تیرے حکموں پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. کہو انشاءاللہ. ہم وہ بندے ہیں. اللہ رب العزت نے پہلا گھر بیت اللہ کے نیچے بیت المعمور کو رکھا. بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. یہ آج تک آپ تک موجود، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے. بالکل سیدھ میں اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش ثم استوى علی العرش، اور پھر حولین العرش جو اللہ کے فرشتے ہیں، حاملین عرش جو اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ عرش کے فرشتے ہیں جنہوں نے اپنے سینگوں پر وہ حاملین عرش 8 فرشتے، جن میں 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اپنے سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور 4 فرشتے ابھی انتظار میں ہیں. جب قیامت کا دن برپا ہوگا، رب کا جلال و قہار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت قہاری کی شکل میں ہوگی اور جلال کی شکل میں ہوگی، شان جلالی غضب میں ہوگی، یہاں تک کہ وہ 4 فرشتے بھی اللہ کے عرش کو اٹھانے کا تحمل چھوڑ دیں گے. اس موقع پر اللہ رب العزت پھر دوسرے 4 فرشتوں کو بھی کہیں گے اب آؤ میرے عرش کو تم بھی اٹھاؤ. حاملین حول العرش، وہ 8 فرشتے قیامت کے دن پھر اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے. اس وقت تک حاملین عرش کی تسبیح کیا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ وہ ہیں جو اللہ کے قریب ترین، جن کو کروبیین کہا جاتا ہے. اور وہ فرشتے جو کہ 7ویں آسمان پر ہیں، وہ قبلہ اول اور قبلہ تعمیر کے لحاظ سے پہلا قبلہ وہ ان فرشتوں کا ہے جن کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں اللہ رب العزت نے زمین پر، روئے زمین پر سب سے پہلے جو موتی کا خیمہ اتارا، زبرجد کا، وہ یاقوت جو جنت کا ایک پتھر تھا، جو ایک خیمے کی شکل میں تھا، اور اس خیمے کی شکل کو اللہ نے آسمان معلی سے اتارا، جنت سے اتارا، اور بیت اللہ کی اس سرزمین پر جو بمکہ مبارکہ، جو مکہ مبارکہ ہے. مکہ کو قرآن نے مبارکہ کہا ہے. ذرا غور کیجیے، مکہ المکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ برکت والی سرزمین. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. ذرا غور کیجئے، اللہ نے مکہ کی سرزمین کو برکت والا کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن وہاں ایک جگہ برکت کہتا ہے تو دوسری جگہ اس زمین کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے اے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا اس مکان مکہ میں پیدا ہونا برکت تھا، تیرے والدین بابرکت تھے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. تیرا بابا آدم اور اماں حوا برکت والی تھی جس نے یہاں قدم رکھے، اس لیے ہم نے مکہ کو برکت والا قرار دیا. دوسری بات یہ تو ہے اسلام و قرآن کی سنت میں. صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی مکہ میں گزری. مدینہ کی چوٹیوں پر آپ شاید نہ جا سکے ہوں، مدینہ کے صحراؤں میں آپ شاید نہ جا سکے ہوں، مدینہ کے بازاروں میں شاید سارے آپ نہ گھوم سکے ہوں، کیونکہ کل ٹوٹل عمر وہاں پر آپ کی 12 سال 10 سال گزری. اور مکہ المکرمہ میں حضور کی زندگی 53 سال گزری. جب لڑکپن بھی وہاں گزرا، بچپن بھی وہاں گزرا، لڑکپن بھی وہاں گزرا، جوانی بھی وہاں گزری، حتیٰ کہ بڑھاپے کے قریب جب آئے تو اللہ رب العزت نے وہاں سے آپ کو پھر مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے کہا. اس لیے کہا بمکہ مبارکہ، جہاں میرے محبوب کے قدموں سے زمین کا کوئی چپا خالی نہیں، سب سے برکت والی زمین مکہ المکرمہ کی ہے. یہ ہے صوفیاء کرام، اولیاء کرام کا قرآن کی صورت میں جواب. اب آئیے کہ جہاں حضور کا وجود ہے اس مکان کا برکت کا مرتبہ کہاں ہے؟ وہ کبھی انشاءاللہ آج بیت اللہ کی عظمت کو پیش کیا جا رہا ہے، آج کعبۃ اللہ کی عظمت کو پیش کیا جا رہا ہے، آج مکہ کی سرزمین کی عظمت کو پیش کیا جا رہا ہے. پھر انشاءاللہ مسجد نبوی، مسجد حرم نبوی، حضور کا وہ مواجہ جہاں روضہ اقدس ہے، اس کی فضیلت کو بھی انشاءاللہ کسی جمعے میں پیش کیا جائے گا. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اللہ رب العزت نے آسمان دنیا سے پھر ایک موتی زبرجد کا ایک خیمہ اتارا، جو کہ آ کر اس زمین پر جہاں پانی ہی پانی تھا ہم نے اس کو اتارا. وہ سنٹر ہے، وہ اول مرکز، وہ مرکز عالم بھی ہے، وہ مرکز عالم بھی ہے، اور اول عالم بھی ہے، اور وسط عالم بھی ہے.
یہی وجہ ہے کہ جب تم اپنی گھڑیوں کی سوئیوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، قبلے کا رخ جب تم ٹھیک کرنا چاہتے ہو، زمین و آسمان میں رہتے ہوئے ڈسٹنس کو آپ طے کرنا چاہتے ہو، تو اس وقت تم سورج کی گردش کو دیکھ کر عین بیت اللہ کی چھت پر آ کے چیک کرتے ہو، تب تمہیں پتہ چلتا ہے۔ آج بھی تاریخ میں یہ بات ریکارڈ کے اندر ثابت ہے کہ مسجد بیت اللہ زمین کا وسط ہے۔ مسجد بیت اللہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، یہ وسط عالم ہے، یہ مرکز عالم ہے، یہ اول عالم ہے۔ اول عالم اس لیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للناس، کہ ہم نے بے شک اس گھر کو پہلا گھر قرار دیا ہے جو زمین کے اوپر، پانی کے اوپر اس گھر کو ہم نے ایک خیمے کی شکل میں اتارا تھا۔ پھر پانی کی ٹکر کھاتے کھاتے سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، زمین بڑھتی گئی اور ایسے ہی خطے بنتے گئے، خشکی و تری کے راستے بنتے گئے۔ اللہ نے سب سے پہلے زمین کا جو انتخاب کیا ہے، جس پر اللہ نے زمین کو بڑھایا ہے، وہ بیت اللہ کی سرزمین ہے۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، یہ وہ گھر ہے جس کی گھر کی طرف اگر تم اکٹھے ہو جاؤ عالم میں، اول عالم کی طرف اگر تم سب اکٹھے ہو جاؤ تو تمہارے درمیان اختلاف ختم ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ جب اس اول عالم میں یہ کائنات کی مخلوق جب من فج عمیق یاتونک جب وہ آتی ہے، ضامن علی کل فج عمیق، دور دراز سے پیادہ یا سفر کرتے ہوئے یا سوار یا جہازوں کے سفر کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے، تو وہاں بلا رنگ و تمیز، نسلی بھی اور لسانی بھی اور کلامی بھی اور زمانی بھی اور مکانی بھی، ہر تمیز کو اللہ اٹھا دیتا ہے، حتیٰ کہ کپڑے بھی بدل کر 2 چادریں احرام کی ایک کفن کی صورت میں پہنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ چاہے تو قل ان اجتمعت الانس والجن، اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی کلمے پر سب کو اکٹھا کر سکتا ہے، مگر امتحان ہے ہر ایک کا کہ تم کیسے بندے ہو کہ میرے حکموں پر چلتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہو۔ یہ وہ حج کا میدان، حج کا وہ مرکز اول جو بیت اللہ کی شکل میں ہے، یہ پہلا گھر ہے جس کو اللہ رب العزت نے آسمان سے زبرجد کی شکل میں اتارا اور پھر اس زمین پر رکھا، جس سے اس سے پھر زمین پھیلتی گئی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس زمین پر اتارا۔ سب سے پہلی زمین جس پر حضرت آدم علیہ السلام اترے وہ سری لنکا کا وہ جزیرہ ہے جو ہند کا جزیرہ کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ہند کی طرف سے اسلام کی ٹھنڈی ہوا چلتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس پر تم کھڑے ہو کہ جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا اس زمین پر اتارا۔ بیٹھ جائیے۔ تو آپ جب اس زمین پر اترے تو اس کے بعد آپ اور حضرت اماں حوا بچھڑ گئے، یہاں تک کہ ایک لمبا واقعہ تاریخ کا وہ بیان کرتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ میں آتا ہوں تاریخ بیت اللہ کی طرف کہ اس بیت اللہ کو جس کو اللہ نے زمین کو پھیلانے کی خاطر اس زمین پر اس گھر زبرجد کو رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کو پھرتے پھراتے اس زمین کی طرف لایا گیا، یہاں تک کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر بیت اللہ جو زمین کے اوپر اول گھر ہے جس کو فرشتوں نے آسمان معلی سے جنت سے اتارا تھا، ایک خوبصورت موتی اور زبرجد کی شکل میں اس کا طواف کرنا شروع کیا، تو اللہ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے کلمے فتلقى آدم بربی کلمات فتاب علیہ، اللہ نے وہ کلمے بھی خود سکھا دیے کہ آدم ہم اپنے کلمات توبہ کی بھی بندے کو خود توفیق دیتے ہیں، بس شرط یہ ہے بندہ دل سے ہماری طرف متوجہ ہو جائے، بندہ دل سے نادم ہو جائے، بندہ دل سے نادم ہو جائے، بندہ دل سے اپنے آپ کو شرمسار کر لے، جھکا دے۔ جھکنا اس کا کام ہے، کلمات توبہ کی عطا کرنا ہمارا کام ہے۔ پھر اس کی زبان سے وہ کلمہ نکلوا دیتے ہیں جس کلمے پر ہم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو
جب تک یہ کلمہ نہیں سکھایا گیا اس وقت تک آپ کی جو لغزش تھی، گناہ نہیں تھا، اس کو توبہ کی شکل میں اللہ نے رجوع کرتے ہوئے قبول کیا۔ وہ کلمہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پڑھیے اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کریں۔ یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام کی اس زمین پر آنے میں سب سے پہلی توبہ کا پہلا کلمہ ہے۔ اگر اس پہلے کلمے کو جس نے یاد رکھا ہے، یہی وہ پہلا کلمہ ہے جو فتلقیٰ کی شکل میں حضرت آدم کو عطا ہوا۔ قسم اللہ کی، اس کلمے کو پڑھتے ہوئے بندوں پر اللہ کی رحمت بڑی موسلادھار بارش کی طرح برستی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ پہلا گھر تھا جس کا طواف سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ کعبہ طوفان نوح تک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ چلتا رہا۔ لیکن اس دوران اللہ نے اس زبرجد، اس موتی کے خیمے کو، جس وقت آدم علیہ السلام نے اس کا طواف شروع کیا، اللہ نے پھر اس کے بعد اس زبرجد، اس موتی کے خیمے کو اٹھا لیا، اور پھر آپ کے بیٹے شیس علیہ السلام سے اللہ نے اس کی سب سے پہلی تعمیر کرائی۔ سب سے پہلی تعمیر روئے زمین پر بتاؤں گا کہ بیت اللہ کی بنیادوں سے جو تعمیر ہوئی ہے، پھر بتاؤں گا بیت اللہ کی لمبائی، طول و عرض کیا ہے، بتاؤں گا بیت اللہ کی چھت پہلے تھی یا نہیں تھی، بتاؤں گا۔ یہ ساری باتیں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا۔ اتنی سی بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد، اس گھر کے طواف کے بعد، پھر کافی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام سے اس وقت اس گھر کی تعمیر کرائی جب اس موتی زبرجد کو اللہ نے آسمانوں پہ پھر اٹھا لیا، اور اس گھر کی تعمیر باقاعدہ ایسی ہوئی جیسے تعمیر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ پہلی تعمیر ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اس تعمیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اور احادیث طیبہ کی روشنی میں کل 9 تعمیریں اب تک ہو چکی ہیں۔ جو عبداللہ ابن زبیر کی آخری تعمیر، میں مختصر کر رہا ہوں، عبداللہ ابن زبیر کی آخری تعمیر، جو حضرت اسماء کے بیٹے، جو اماں عائشہ صدیقہ کے بھانجے، جنہیں حجاج بن یوسف نے پھر شہید کیا۔ کیا پوچھتے ہیں آپ ہم سے؟ ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، علماء آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے ہماری، ان لڑائیوں سے تو ہم نے اصلاح حاصل کی ہے۔ یہ دنیا ہے، اس میں ہم نے آزمائش سے زندگی گزارنی ہے۔ جہاں نواسے رسول شہید ہوں وہاں آپس کی لڑائیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اس لیے خیال کیا کریں، زبانوں کو لگام دیں۔ ایمان کے تقاضے زبان سے ہیں، یا ایمان کلمہ حق سے ایمان میں داخل کرتا ہے، یا ایمان جو خارج ہوتا ہے وہ کلمہ کفر سے، ایک ہی کلمے سے انسان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، یہ تمہارے نکاح کی طرح 2 کلمے ہیں۔ اگر تمہیں 2 کلموں سے اگر نکاح کے بندھن میں کوئی جوڑ سکتا ہے، 2 کلموں سے نکاح کے بندھن سے توڑ سکتا ہے، تو یہ کلمہ ایمان بھی ایسا ہے جو ایک کلمے سے داخل بھی کر سکتا ہے، ایک کلمے سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اگر میں صرف تاریخ بیان کروں اور اپنی اصلاح بھی نہ کروں اور آپ بھی نہ کروں تو فائدہ کیا ہوگا؟ صرف کہانی سنتے ہوئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ اس سے کوئی ہم مواعظہ، کوئی نصیحت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے بیان کا نہ سنانے کا فائدہ ہے نہ سننے کا فائدہ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ خیال کرنا، اپنی زبان کو لگام میں رکھنا۔ اس زبان نے کئیوں کو جہنم میں ڈالا ہے، اس زبان نے کلمہ حق سے کئیوں کو جنت میں داخل کیا ہے۔ خیال کیا کریں۔ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو احادیث طیبہ کی روشنی میں ہے کہ اس گھر کو شیس علیہ السلام کی تعمیر کے بعد یا ان کے بیٹے کی تعمیر کے بعد دونوں نے اکٹھا کیا ہوگا یا الگ الگ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ میں ایک ہی بات ملتی ہے۔ پہلی تعمیر جو اللہ کے حکم سے زبرجد کے بعد ہوئی،
اس موتی کے بعد ہوئی وہ حضرت شیس علیہ السلام کی ہے. پھر اس سے پھر آگے بڑھتے ہوئے طوفان نوح تک وہ تعمیر رہی. پھر طوفان نوح میں وہ تعمیر گر گئی اور بنیادوں سے وہ اٹھ گئی. نام و نشان اس کے اس وقت مٹ گئے اور اس دنیا پر ساری زمین پھر ویسے کی ویسے ہو گئی جیسے پہلے تھی. میرے عزیز بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلی تعمیر شیس علیہ السلام، آخری تعمیر عبداللہ ابن زبیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے تھے. کون اسماء؟ کون اسماء؟ پتہ بھی ہونا چاہیے. وہ اسماء جسے ذات النطاقین کہا جاتا ہے. وہ اسماء جسے ذات النطاقین کہا جاتا ہے کہ جو اپنے کمر پر جو اس وقت عورتیں اپنا ایک کپڑا باندھا کرتی تھیں اور ایک اپنے اوپر اوڑھا کرتی تھیں، ان دو کپڑوں کو ذات النطاقین کیوں کہتے ہیں؟ یہ لقب حضور کا حضرت اسماء کو کیوں ملا؟ جس وقت غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہاں پر پناہ حاصل کی اللہ کے حکم سے، تو اس موقع پر یہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کپڑوں کا استعمال کیا گیا جو اس وقت کے اعتبار سے ان کو ضرورت تھی. تو بہرحال مختصر اس تاریخ میں، اس تفصیل میں میرے ذہن میں اگر کوئی تھوڑا سا شک و شبہ ہے وہ بھی میں بعد میں پورا کر دوں گا، مگر یہ لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو دیا تھا جس وقت انہوں نے اپنے کمر کی وہ چادر بھی حضور کو پیش کی تھی جس پر وہ چلا کرتی تھی. اس لیے ذات النطاقین کا لقب اسماء کو ملتا ہے. وہ اسماء کہ جن کا مدفن بھی بیت المعلہ کے اندر ہے. اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جہاں مدفون ہیں جنت المعلہ میں، جو بیت اللہ کے اندر، جو بیت اللہ شریف کے مکہ مکرمہ میں جو مرکز ہے جس میں دفنائے جاتے ہیں، یعنی وہ قبرستان، پہلا قبرستان اسلام کی تاریخ میں جس کو جنت المعلہ کہتے ہیں، وہاں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی مدفون ہیں، وہاں اسماء رضی اللہ عنہا بھی مدفون ہیں. وہاں بہت سے صحابہ پڑے. مکہ المکرمہ کی سرزمین جنت البقیع کی طرح وہ بھی اول اور درجہ قرب رکھتی ہے، مگر درجہ قرب کیونکہ جنت البقیع کو اس لیے حاصل ہے کہ وہ حضور کے بالکل قریب ہے اور سب سے پہلے جنت البقیع والوں کی حضور نے شفاعت کرنی ہے. مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان بیت اللہ کی تعبیر کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی تعبیر شیش نے کی، پھر اس کے بعد طوفان نوح کے بعد پھر اس کی سب سے پہلی تعمیر قوم عمالقہ نے کی، پھر قوم عمالقہ کے بعد اس کی تیسری تعمیر بنو جرہم نے کی، اور بنی جرہم نے جو اس کی تعمیر کی اس کا